بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دعا مورل سٹوری میں خوش آمدید۔ آج کی کہانی شروع کرنے سے پہلے نیو آنے والے ویور سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج جو کہانی میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں وہ ایک لڑکی کی بہت ہی دکھ بھری کہانی ہے۔ تو اب چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ وہ بستر پر اوندے منہ لیٹی ہوئی ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ آج اسے احساس ہوا تھا اجنبی ہونا کیا ہوتا ہے، تکلیف اور اذیت کسے کہتے ہیں۔ ہمارے اپنے ہی جب ہم سے منہ پھیر لیں تو کیسا لگتا ہے۔ اسے پتہ بھی نہ چلا کہ پوری رات کیسے گزر گئی۔ وہ ہوش میں تو تب آئی جب اذان فجر کی آواز اس کے کانوں کے پردوں سے ٹکرائی۔ اللہ اکبر کی صدا گویا اس کے بے جان جسم میں جان ڈال گئی ہو۔ وہ آنسو صاف کرتے ہوئے لڑکھڑاتی ہوئی اٹھی، وضو کیا اور وضو کر کے سیاہ چادر کو چہرے کے گرد لپیٹ کر جائے نماز پر کھڑی ہو گئی۔ وضو کے پانی کے قطرے اس کے آنسو میں مل کر موتیوں کی طرح اس کے رخسار سے گزر رہے تھے۔ وضو کے پانی کی وجہ سے اس کا چہرہ چمکنے لگا تھا۔ سوجی ہوئی آنکھیں ساری رات کا قصہ بیان کر رہی تھیں۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ سجدے میں گر گئی اور بلک بلک کر رونے لگی۔ یا اللہ، یہ دنیا اتنی بے درد کیوں ہے؟ ہمارے اپنے ہی انجان بن جاتے ہیں، ہمارے اپنے ہی ہمیں تکلیف کی آخری حد تک پہنچا دیتے ہیں۔ وہی لوگ جو ہمارے نام کی مالا جپتے ہیں، جو ہمارے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، ایک وقت آتا ہے وہ ہم سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ جس وقت ہمیں ان کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے وہ ہمیں تنہا چھوڑ دیتے ہیں۔ یا اللہ، میں بہت کمزور پڑ گئی ہوں، میں اکیلی ہو گئی ہوں، میں نے تیرا رستہ چنا، سب نے مجھے تنہا چھوڑ دیا، میں سب کے لیے اجنبی بن گئی ہوں، میں ٹوٹ گئی ہوں۔ یا رب، تیرے بندے کے ہاتھوں تو ہی مصور ہے، مجھے جوڑ دے، میرے دل کے زخم بھر دے۔ یا رب، مجھے تنہا نہ چھوڑنا، مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا، میں پھر بھٹک جاؤں گی۔ یہ آج کی بات نہیں، پاکیزہ جب سے حجاب شروع کیا تھا اس کی زندگی کی مشکلات بڑھتی جا رہی تھیں۔ وہ ایک معزز بزنس مین کی اکلوتی اولاد تھی، فیشن ڈیزائننگ کے فائنل سیمسٹر میں تھی کہ جب اچانک اس کی ملاقات ایک لڑکی سے ہوئی۔ اس دن عید کی گہما گہمی کی وجہ سے بازار میں بہت رش تھا اور پاکیزہ اپنا پرس کہیں گرا آئی تھی۔ اس میں بہت سی رقم بھی تھی۔ اچانک اپنے موبائل پر کسی اجنبی نمبر سے کال آنے پر اس نے جھجکتے ہوئے کال ریسیو کی تو وہ کوئی لڑکی تھی۔ اسے پاکیزہ کا پرس بازار میں ملا تھا اور اس میں موجود آئی ڈی کارڈ کو دیکھ کر اس نے کال ملائی اور پھر تھوڑی ہی دیر میں پاکیزہ کے گھر پر موجود تھی۔ نہایت نفاست سے حجاب لیا ہوا اور پورا جسم ڈھانپا ہوا پاکیزہ تھوڑا سا عجیب لگا، مگر وہ اس کی موسن تھی، اس کا نام حورین تھا۔ اس میں نہ جانے کیا کشش تھی کہ وہ بہت جلد ایک دوسرے کی دوست بن گئیں اور تھوڑے ہی عرصے میں دونوں میں گہری دوستی ہو گئی۔ دونوں اب پکی دوست بن چکی تھیں۔ آج حورین کی مہندی تھی۔ پاکیزہ محفل میں موجود سب کی نظروں کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے کالے لمبے گھنے بال اس کی کمر پر گرتے ہوئے اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگا رہے تھے۔ ہلکا سا میک اپ اور پیلا سوٹ اس کو اور بھی دلکش بنا رہا تھا۔ جو بھی اس کو دیکھ رہا تھا
اس کی نظر پاکیزہ پر ٹہر سی جاتی تھی۔ حورین اپنا چہرہ گھونگھٹ میں چھپائے اسٹیج پر بیٹھی تھی اور پاکیزہ اسے تنگ کرنے میں مصروف تھی کہ اچانک اس کا موبائل بجنے لگا۔ کال سننے کے بعد جیسے ہی پیچھے مڑی، اس کی نظر ایک خوبرو بارش نوجوان پر پڑی۔ گہری سرخ آنکھیں، شلوار قمیض میں ملبوس، چہرے پر سنت نبی، سیاہ شال ڈالے وہ وجیح نوجوان کسی اور ہی دنیا کا باشندہ لگتا تھا۔ پاکیزہ ٹھٹک کر رک چکی تھی۔ اس نے اتنا خوبصورت کوئی انسان نہیں دیکھا تھا۔ وہ نوجوان حورین کا بڑا بھائی صائم تھا اور ایک قابل ڈاکٹر بھی تھا۔ اچانک ہی اس خوبرو نوجوان اپنے قدم پاکیزہ کی طرف بڑھانے شروع کر دیے۔ غالباً پاکیزہ کو اپنی طرف متوجہ پا کر ادھر آ گیا تھا، مگر یہ کیا! اس نے اپنی سیاہ شال اتار کر پاکیزہ کی طرف اچھال دی اور غصے سے بولا، اس سے اپنے جسم کو ڈھانپ لو۔ تم جیسی لڑکیوں کی وجہ سے ہمارا دین مشکل ہو گیا ہے۔ ہمیں سیدھے راستے پر چلتے ہوئے بھی نہیں چل پاتے، کیونکہ جگہ جگہ تم جیسی لڑکیاں اپنے حسن کا جادو جگاتی مردوں کو اپنی طرف لبھاتی پھرتی ہیں، طوائفوں کی طرح لوگوں کو دعوت نظارہ دے رہی ہوتی ہیں۔ طوائفوں میں اور تم میں کیا فرق رہ گیا ہے؟ غصے میں کہتا ہوا وہ واپس پلٹ گیا، مگر پاکیزہ کتنی ہی دیر اپنی جگہ سے ہل نہ سکی۔ تھوڑی دیر میں وہ روتے ہوئے اپنے گھر کی طرف چل دی۔ وہ پوری رات روتی رہی۔ حورین اسے کال کرتی رہی، مگر اس نے کال ریسیو نہیں کی۔ اس کے کانوں میں بس ایک ہی لفظ گونج رہا تھا اور وہ تھا طوائف، اور کچھ سوچنے کے قابل نہ تھی وہ۔ اس نے اپنے دل میں سوچا، وہ طوائفوں کی طرح دعوت نظارہ دے رہی ہوتی ہے؟ پھر خود ہی نفی میں سر ہلاتے ہوئے سوچنے لگی، نہیں، وہ تو ماڈرن لڑکی ہے۔ مگر طوائف! پاکیزہ کا دل چاہا وہ چیخ چیخ کر اس کو بتائے، وہ طوائفوں جیسی نہیں ہے، وہ پاکیزہ ہے، وہ ایک اچھی لڑکی ہے، وہ طوائف نہیں ہے، وہ اپنے نام کی طرح پاکیزہ ہے۔ اچانک کچھ خیال آنے پر وہ الماری کی طرف بڑھی اور الماری سے ایک پیکٹ نکالا۔ اس میں حریر کا ریشم کی طرح نرم و ملائم عبایا موجود تھا۔ ایک کتاب بھی تھی جو حورین نے اس کی سالگرہ پر گفٹ دی تھی۔ حورین جانتی تھی پاکیزہ عبایا نہیں پہنتی، مگر نہ جانے کس خیال کے تحت اس نے یہ عبایا اور کتاب اس کو گفٹ دیا تھا۔ پاکیزہ نے عبایا پہن کر سر پر حجاب لیا اور آئینے میں خود کو دیکھنے لگی۔ اسے لگا جیسے حورین اس کے سامنے آ کھڑی ہو، اور کچھ دیر تک یوں ہی خود کو تکنے کے بعد اس نے کتاب اٹھائی۔ اس کا عنوان تھا اجنبی موتیوں کے نام۔ حورین نے بہت بار اس سے پوچھا تھا کہ تم نے کتاب پڑھی، مگر پاکیزہ نے تو اس کتاب کو کھول کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ کتاب کا پہلا صفحہ پلٹنے کے بعد ایک خوبصورت تحریر اس کے سامنے تھی۔ میں ایک حجابی لڑکی ہوں۔ میرا دل بھی چاہتا ہے کہ میں خوبصورت لباس پہنوں، خوبصورت نظر آؤں، لوگ ایک بار مجھے دیکھیں تو اپنی نظر نہ ہٹا سکیں، مگر میں اپنے سب شوق ایک حد میں رہ کر پورے کرتی ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ایمان والو، اللہ نے جو پاکیزہ چیزیں تمہارے واسطے حلال کی ہیں ان کو حرام مت کرو اور حد سے آگے مت نکلو، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے نکلنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ مطلب تمہارے لیے ایک حد مقرر کر دی گئی ہے، ان حدوں سے آگے نہ بڑھو، اور جو حدوں سے آگے بڑھے گا سزا پائے گا۔ اسلام مشکل نہیں، ہم نے خود مشکل کر دیا ہے۔ پرانے زمانے کے لوگوں کی طرح بنتے جا رہے ہیں۔ میں پرانے زمانے کی عورتوں کی طرح نمائش کر کے خود کو ماڈرن نہیں کہلوانا چاہتی، کیونکہ ماڈرن تو میں ہوں، آپ ہیں، ہم حجابی لڑکیاں ہیں ہم سب۔ جبکہ وہ آدھا لباس پہن کر گھوم رہی ہوتی ہیں، وہ زمانہ جہالت کی پیروی کر رہی ہوتی ہیں۔
ماڈرن لڑکیاں ہیں، حجابی لڑکیاں، پاکیزہ سنسی ہو گئی۔ اس نے کبھی ایسا نہیں سوچا تھا۔ حورین نے ایک بار اسے حجاب لینے کا بولا تھا، مگر پاکیزہ کو تب یہ سب باتیں سمجھ نہیں آئی تھیں۔ دوسری طرف بھی آدھی رات گزر چکی تھی، ہر طرف اندھیرے کا راج تھا، مگر وہ کروٹیں بدل رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی، بس اس لڑکی کا روتا ہوا چہرہ ہی سامنے تھا۔ اسے زیادہ نہیں جانتا تھا، مگر اکثر وہ حورین سے ملنے آتی تھی۔ اس لڑکی سے آمنا سامنا کبھی نہیں ہوا تھا۔ مہندی والے دن اس کو خود کی نظروں کا مرکز پا کر جب وہ اس کی طرف بڑھا تو وہ اس کی طرف حیران نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ خوبصورت تو وہ تھی، مگر آج لگتا تھا جیسے کسی ملک کی شہزادی ہو۔ مگر یہ کیا، وہ آدھے لباس میں تھی۔ کپڑوں کے بازو نہ ہونے کی وجہ سے اس کے بازو عیاں تھے، اور وہ دوپٹے کا تو نام و نشان بھی نہ تھا۔ سائم کو ہمیشہ ایسی لڑکیوں کو دیکھ کر غصہ آتا تھا، مگر آج وہ خود پر قابو نہ رکھ سکا، اور پاکیزہ کو وہ ہر بات سنا دی جو آج تک اس کے دل میں خود کو ماڈرن کہلوا کر بے حیائی پھیلانے والی لڑکیوں کے بارے میں تھی۔ لیکن اب اسے افسوس ہو رہا تھا، کیونکہ ان کے درمیان ایسا کوئی تعلق یا رشتہ نہیں تھا۔ اس نے اپنی سوچوں کو جھٹکا اور سونے کی کوشش کرنے لگا، مگر کچھ تو تھا جو اسے بے چین کر رہا تھا۔ سائم نے کروٹ لی اور سو گیا۔ پاکیزہ کی یونیورسٹی کی چھٹیاں ختم ہو گئی تھیں۔ پاکیزہ اپنی کلاس کی طرف بڑھ رہی تھی، مگر ہر کوئی ایسی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا جیسے وہ دنیا کا 8واں عجوبہ ہو۔ کسی بھی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھ رہی تھی۔ کلاس اٹینڈ کرنے کے بعد جب وہ کیفیٹیریا پہنچی تو اس کے سب دوست وہاں موجود تھے۔ وہ بھی کرسی کھینچتی ہوئی اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھ گئی، مگر وہ سب اسے اجنبی نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ پاکیزہ ہوں میں، اس نے خفگی سے سب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور گویا سب کو سانپ سونگھ گیا ہو۔ وہ حیرانی سے پاکیزہ کو دیکھنے لگے۔ عبایا کے اوپر حجاب میں صرف اس کی 2 آنکھیں ہی نظر آ رہی تھیں، جو خوبصورتی میں اپنا ثانی نہیں رکھتی تھیں۔ اچانک ہی کیفیٹیریا میں ان سب کے قہقہے گونجنے لگے۔ کیا مذاق ہے پاکیزہ؟ مذاق نہیں، پاکیزہ غصے سے کہتی ہوئی اٹھی۔ سب کو گویا پاکیزہ کا حجاب لینا عجیب لگا، کیونکہ ان کے نزدیک یونیورسٹی کی سب سے زیادہ فیشنیبل اور ماڈرن لڑکی تھی۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد پاکیزہ بہت اداس بیٹھی تھی۔ حجاب میں یونیورسٹی جاتے ہوئے اسے 1 ہفتہ ہو چکا تھا، مگر اس کی سبھی دوستیں اس سے دور ہوتے جا رہی تھیں۔ ہر وقت پاکیزہ کے آگے پیچھے گھومنے والی دوستیں اب اس کو دیکھ کر منہ پھیر لیا کرتی تھیں۔ پاکیزہ نے سوچ لیا تھا کہ آج وہ ان سے بات ضرور کرے گی۔ کلاس لینے کے بعد وہ کیفیٹیریا پہنچی تو حسب معمول سب وہاں پر ہی بیٹھے تھے۔ تم سب مجھ سے اتنا دور کیوں ہو گئی ہو؟ مجھ سے بات بھی نہیں کرتی ہو؟ اب مجھے میری غلطی تو بتاؤ۔ پاکیزہ رومانسی ہو کر بولی، اس کی وجہ تم خود ہو۔ تمہارے ساتھ رہ کر اپنا مذاق نہیں بنوا سکتے ہم۔ تم تو آزاد سوچ کی مالک تھی، تم کب سے ایسی سوچ کی مالک بن گئی جو اتنا بڑا ٹینٹ پہن کر منہ چھپا کر یونیورسٹی میں گھومتی ہو؟ اس کی دوستیں بھی گویا پھٹ پڑی ہوں۔ ہمیں تم سے دوستی نہیں رکھنی، تم ہماری دوستی کے لائق نہیں۔ یہ پاکیزہ کی وہی دوستیں تھیں جو اس پر جان دیا کرتی تھیں۔ وقت نے ان کی حقیقت بھی آج سامنے رکھ دی تھی۔ وقت بھی کیا چیز ہے، ہر کسی کو بے نقاب کر دیتا ہے۔ وقت بھی لیتا ہے کروٹیں کیسی کیسی۔ عمر اتنی تو نہیں تھی، پر سبق بہت سیکھ لیا۔ پاکیزہ ان کو سمجھ آنا چاہتی تھی، مگر وہ کچھ بھی سننے کو تیار نہ تھیں۔ جو بات خود پاکیزہ کو ٹھوکر کھانے کے بعد سمجھ آئی، وہ بات اتنی آسانی سے کیسے اس کی دوستوں کو سمجھ آ جاتی؟
تکلیف اٹھانی پڑتی ہے تبھی سمجھ آتی ہے۔ زندگی کی حقیقت اچانک ہی اسے حورین کی دی ہوئی کتاب کے کچھ الفاظ یاد آ گئے۔ جب اللہ ہم سے محبت کرتا ہے تو پہلے وہ ان لوگوں کو ہم سے دور کرتا ہے جنہیں ہم چاہتے ہیں، جن سے ہم بہت محبت کرتے ہیں، حتیٰ کہ ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ اور جب وہی لوگ ہمیں تکلیف دیتے ہیں تو ہم اللہ سے شکایت کرتے ہیں، روتے ہیں، مگر ہمارا شکایت کرنا تو بنتا ہی نہیں۔ اللہ نے پہلے ہی ہمیں سب بتا دیا ہے کہ دنیا ایک فتنہ ہے، لوگوں سے دور رہو، یہ ہمارے لیے شر ہیں۔ لوگ تب تک ہمارے ساتھ رہتے ہیں جب تک انہیں ضرورت ہوتی ہے ہماری، کوئی دوست نہیں بنتا۔ جب نئے دوست مل جائیں تو پرانے دوستوں کو ٹشو کی طرح پھینک دیتے ہیں۔ پاکیزہ کی آنکھوں سے آنسوؤں کی 2 لڑیاں بہہ کر اس کے چہرے پر پھیل گئیں۔ نہ جانے کب تک وہ جائے نماز پر روتے روتے سو گئی تھی۔ آنکھ تب کھلی جب حورین پریشانی سے بیٹھی اس کو جگا رہی تھی۔ حورین کو دیکھتے ہی وہ خود پر قابو نہ پا سکی اور اس کے گلے لگ کر زاروں قطار رونے لگی۔ حورین اسے چپ کرانے کی ناکام کوشش کرتی رہی تھی۔ پاکیزہ نے روتے روتے اپنی دوستوں کا سارا واقعہ اس کو سنا دیا۔ حورین وہ میری بیسٹ فرینڈ تھیں، انہیں آج میرے ساتھ کھڑا ہونے میں اور مجھ سے دوستی کرنے میں شرم آ رہی ہیں۔ میں نے ان کی خاطر کیا کچھ نہیں کیا اور آج وہ مجھے تنہا چھوڑ گئی ہیں۔ حورین میں نہیں رہ سکتی ان کے بنا، مجھے میری دوستیں واپس لا دو۔ حورین میری دوستیں، حورین میری دوستیں۔ پاکیزہ بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ والدہ کے بعد اس کی زندگی میں اس کی دوستیں ہی سب کچھ تھیں۔ اس کے لیے اس نے کئی تکلیفیں اٹھائی تھیں۔ پاکیزہ کو برداشت نہیں ہو رہا تھا یہ سب کچھ۔ پاکیزہ جو تمہیں چھوڑ گئی ہیں وہ تمہاری کیسی دوست ہو سکتی ہیں؟ انہوں نے تمہیں تو سمجھا ہی نہیں تھا، ورنہ کبھی نہیں چھوڑتی۔ اور تمہاری دوستوں نے تمہیں اس لیے چھوڑا کیونکہ تم نے اللہ کے راستے کو نہیں چھوڑا۔ تو تمہیں ایسے لوگوں کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں جو تمہیں اللہ سے دور کرے، تمہارے لیے شر بن جائیں۔ اللہ نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے چنا ہے، وہ کیسے چاہے گا کہ تم برے لوگوں کی صحبت میں رہو؟ نیک لوگوں کے لیے اللہ نے اچھے اور نیک لوگ بنائے ہیں۔ پاکیزہ حورین کی باتوں کو سمجھ رہی تھی، اس لیے اس نے اب رونا بند کر دیا تھا۔ حورین آج ایک خاص مقصد کے لیے آئی تھی، اس لیے کہ اس نے اب رونا بند کر دیا تھا۔ اسے پاکیزہ بہت پسند تھی اور اس کے بھائی سائم کو بھی مہندی والے دن ہی پاکیزہ پسند آ گئی تھی، مگر اس کا لباس اور بے حجاب ہونا انہیں سخت ناگزیر گزرا تھا۔ لیکن اب پاکیزہ باقاعدہ حجاب لینے لگی تھی تو حورین اپنے خیال کو عملی جامہ پہنانے کے لیے آئی تھی۔ سائم بھائی سے جب اس نے یہ بات کی اور پاکیزہ کے حجاب کا بتایا تو وہ بہت خوش ہوئے، مگر انہیں ڈر تھا کہ پاکیزہ رشتے سے انکار کر دے گی۔ دوسری طرف پاکیزہ ہی دل میں ان کو پسند کرنے لگی تھی۔ پاکیزہ انہیں اپنا ہم سفر اور موثر بنانا چاہتی تھی۔ انہوں نے پاکیزہ کو سیدھا رستہ دکھا کر بھٹکنے سے بچا لیا تھا۔ پاکیزہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اسے اپنا شریک حیات بنائیں گے۔ پاکیزہ کو جب حورین نے بتایا تو خوشی اور شرم و حیا سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا، اور اس کا چہرہ دیکھ کر حورین اپنی ہنسی پر قابو نہ پا سکی اور کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ سب نیچے ہمارا انتظار کر رہے ہیں، کپڑے چینج کر کے جلدی سے آ جاؤ۔ حورین پاکیزہ کے گال پر پیار کرتی ہوئی باہر چلی گئی اور پاکیزہ وضو کرنے چلی گئی۔ شکرانے کے نوافل تو ادا کرنے تھے، اس کے رب نے اس کی دعا اپنی بارگاہ میں قبول کر لی تھی۔ جب اللہ تعالیٰ تم سے کچھ بہتر چھین لے تو سمجھ لینا وہ تمہیں بہترین سے نوازنے والا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی کہانی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کریں۔ اس طرح کی